ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا فائل مینیو کا انٹروڈکشن کروا دوں. اس طرح میرا آسانی ہو جائے گی اگلے لیسنس کے اندر. فائل مینیو کے لیے آپ کی شارٹ کٹ کی آلٹ ایف ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو پہلا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے نیو کا. اگر آپ نے بالکل ایک نئی ڈرائنگ کرنی ہے یا ایک نیا اس میں آپ پیج اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ نیو کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول این ہے, اس پہ کلک کرنے سے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ اپنی فائل کا نام دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے اس کے جو سائزز دیے گئے ہیں, اس میں جو یونٹس آپ کے اویلیبل ہیں ان میں پکسلز ہے, انچز, سینٹی میٹرز, ملی میٹرز, پوائنٹس, پیکاس اور کالمز ہیں. تو عام طور پہ ہم زیادہ تر یا انچز میں کام کریں گے یا پکسلز کے اندر کام کریں گے. تو بائی ڈیفالٹ اس میں ہم جو انچز میں یہاں لے جاتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. یہ دیکھیے انچز میں یہ وڈتھ اور طرح سے آئے گی جبکہ پکسلز میں وڈتھ اور طرح سے آئے گی. سیم لائک دیٹ. اس کے بعد ہائٹ ہے, یہ آپ کے پیج کی وڈتھ ہے کہ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی. اس کی ہائٹ یہاں سے آپ سلیکٹ کروائیں گے. یہ اس وقت میں اس کی ہائٹ کچھ بڑھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے. اس کی ہائٹ میں نے 100 کر دی ہے. اس کے نیچے ریزولوشن ہے. پیج کی ریزولوشن سے مراد آپ کی جو بیسیکلی پکچرز ہوتی ہے وہ بہت سے نکات کا مجموعہ ہوتی ہے جنہیں ہم پکسلز کہتے ہیں. ان نکات کی ریزولوشن جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبصورت اور اچھی تصویر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جتنے وہ نکات کی ریزولوشن کم ہوگی یا ان پکسلز کی ریزولوشن کم ہوگی تو آپ کو اس کی تصویر کی کوالٹی کم ملے گی. بیسیکلی وہ نکات جتنے بڑے ہوں گے اتنے ہی تصویر کی کوالٹی کم ہوگی اور جتنے ہی وہ چھوٹے ہوں گے اتنی ہی ان کی کوالٹی بہتر ہوگی. تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ پکسل اور انچیز اور پکسلز اور سینٹی میٹر کا آپشن ہے. ہم بائی ڈیفالٹ پکسل انچیز والا ہی استعمال کرتے ہیں. موڈ کے اندر ہے RGB موڈ, یعنی کہ ریڈ گرین اور بلیو والا آپشن ہے. بٹ میپ لے لیں. گرے اسکیل میں آپ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر آئے گی, یا دو آپشن آپ کے سیمک کا اور لیپ آپشن دیا گیا. تو ہم عام طور پر RGB کلر کو ہی استعمال کرواتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں پکچرز میں ایڈیٹنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ کے لیے آپشن دیا گیا ہے کہ جو آپ یہاں پیج اوپن کریں گے اس کا بائی ڈیفالٹ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, وائٹ ہو یا بیک گراؤنڈ کلر آپ اس کو دیا گیا ہو یا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو جب بھی ہم نیو ڈرائنگ کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی اس کو اوپن کروائیں. تو اسے میں اوکے کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کی ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی. اس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے جس پر آپ کو باکسز دکھائی دے رہے ہیں گرے اور وائٹ کلر کے, یہ بیسیکلی باکسز نہیں ہیں بلکہ یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں اگر کوئی کلر ہوگا تو وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دے گا. اسی کے ساتھ اگر ہم یہاں پر آ جائیں یہ نیویگیٹر کے پین پر, تو نیویگیٹر سے بیسیکلی اس کا ویو ہے کہ آپ کو یہ ویو کتنے % یہاں دکھائی دے. اس وقت اس کا جو ویو آ رہا ہے وہ 66.7% آ رہا ہے. نیویگیٹر کے اس بٹن سے ہم اس کا ویو بڑھا سکتے ہیں. یہ دیکھیے جتنا اس کو میں بڑھاؤں گا یہ اتنا ہی کلوز کر کے مجھے اس کو دکھائے گا, اور جتنا میں اس کو گھٹاؤں گا یہ اتنا ہی کم کر کے اس کو دکھائے گا. یہ کام ہم بیسیکلی اس زوم ٹول سے بھی کر سکتے ہیں اور نیویگیٹر کی مدد سے بھی اسے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو پینل دکھائی دے رہا ہے اس میں انفو کا ہے. انفو سے مراد آپ کی اس تصویر کی جو سائزز ہیں, جو اس کے ایکسس ہیں, جو اس کے ڈگری پوزیشن ہے وہ یہاں دکھائے گا. یہ دیکھیے جیسے میری کرسر اس پیج کے اوپر موو کر رہی ہے تو یہ جو حصہ یہاں پر آپ کو فگرز دکھائی دیں گی. یہاں پر اب آپ کو فگرز اس لیے نہیں دکھائی دے رہی کہ میں اس وقت کرسر جو ہے وہ فائل کے اوپر سے ہٹایا ہوا ہے. جیسے اس پہ میں لے کے آتا ہوں تو وہاں پر فگرز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا نیچے اگر دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس RGB موڈ ہے جس میں ریڈ کلر کی پوزیشن, گرین کی اور بلیو کی. یہاں سے ہم کلرز بھی پک کروا سکتے ہیں. اس طرح سے کلرز کے جو کوڈز ہیں وہ یہاں پر دیں گے ہم لوگ. سویچز کے اندر یہ مختلف کلر پک کر دیا گیا ہے, یہاں سے کلرز آپ چوز کروا سکتے ہیں. اور سٹائلز میں کچھ ریڈی میڈ سٹائلز اویلیبل ہیں جو ہم آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انہیں کس طرح سے اپلائی کروا سکتے ہیں. اس کا یہ حصہ آپ کا جو ہے یہاں پہ لیئرز ہوتی ہیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ ایڈوب فوٹو شاپ میں جو بھی آپ کام کریں گے, جو بھی ہم تصاویر اس میں بنائیں گے یا جو بھی ہم اس میں کٹنگ وغیرہ کریں گے یا فارمیٹنگ کریں گے وہ ساری کی ساری بیسیکلی ایڈوب میں لیئرز کی شکل میں سیو ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اسے جو ہے وہ کوئی فارمیٹ دے کر ایک سنگل فائل کا نام دیتے ہیں. تو یہ اس کے اندر مختلف آپشن یہاں پہ دیے گئے ہیں. دیکھیں RGB لیئرز دکھائی گئی ہیں. اس کے بعد یہ مختلف چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو لیئر کے پیچھے ایک چھوٹی سی آئی دکھائی دے رہی ہے, آنکھ. اس سے مراد یہ ہے کہ اس پہ جو بھی لیئر جس کو ہم ویزیبل رکھنا چاہ رہے ہیں, اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں, اس پر آنکھ بنی ہونی ضروری ہے.
اگر اس میں کوئی اور لیئر ہوگی، اس میں اسے آنکھ کو ختم کر دیتا ہوں تو اس لیئر پہ میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس وقت ویزیبل پوزیشن میں نہیں ہے. اگر اس پہ کلک کروں گا تو پھر سے اس پہ ایک آنکھ بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پھر سے ویزیبل پوزیشن میں آ گئی ہے اور اب ہم اس میں ایزیلی کام کر سکتے ہیں. اسی طرح اسے میں نو کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ فائل مینیو پر جائیں، اوپن کنٹرول او شارٹ کٹ کی دی گئی ہے. اگر آپ نے پہلے کوئی تصاویر پڑھی ہوئی ہیں، آپ اس میں سے کوئی تصویر یہاں پر اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آ سکتی ہیں. جیسے یہ میرے پاس ایک تصویر اسٹیکر کے نام سے پڑی، اسے میں اوپن کرواتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی فائل اس میں موجود ہے. اس کو اٹھا کے آپ سائڈ پہ لے آئیے. یہ دیکھیں، اس طرح سے اسے آپ موو کروا سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر. تو یہ آپ کی تصویریں یا تصاویر جو آپ نے اس میں بنا کے رکھی ہیں وہ یہاں پر اوپن ہو سکتی ہیں. یہ آپ کو ایک تصویر چھوٹی سی میں دکھائی دے رہی ہے. تو یہ آپ پہلے سے بنے بنائی تصاویر کو اوپن کرنے کے لیے آپشن دیا گیا، آپ کے ویسے نو کریں. اس کے بعد جو آپ کا آپشن ہے براؤز کا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو تصاویر ہیں، جو آپ نے چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو کمپیوٹر سے ڈائریکٹ براؤز کروا سکیں. تو ہم براؤز کے آپشن کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہی میں براؤز کے آپشن کا استعمال کرتا ہوں تو یہ دیکھیے میرے پاس تصاویر آ رہی ہیں اس پینل کے اندر. اسے ہم یہاں سے منیمائز کروا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پچھلے والے پینل میں کام کرنے میں آسانی ہو. آپ اسے یہاں سے ختم بھی کروا سکتے ہیں، ان کلوز کے بٹن کی وجہ سے اسے ہم یہاں سے ختم بھی کر سکتے ہیں. براؤز کرنے میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھیے آپ کا یہ پورے کا پورا کمپیوٹر سسٹم آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں جو تصاویر مائی ڈاکومنٹس کے اندر پڑی ہیں وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، شو ہو رہی ہیں. آپ اپنے ہارڈ میں سے بھی یہ تصاویر کو براؤز کروا سکتے ہیں. یہ دیکھیں مائی کمپیوٹر میں نے اوپن کیا ہوا ہے، اس میں اس ڈرائیو پہ ہم کلک کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں تصاویر اس میں اویلیبل ہیں. تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ تصاویر ایزیلی آ جائیں گی. ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بچوں کی تصاویر دکھائی دے رہی ہیں. تو جو بھی تصویر آپ کو چاہیے اور ریکوائر ہو، آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، آپ اسے ڈبل کلک کریں گے تو وہی تصویر آپ کے پاس یہاں پہ بھی آئے گی اور اس طرح ایک اسکرین میں علیحدہ سے اوپن بھی ہو جائے گی. تو آپ اسے یوں براؤز کروا سکتے ہیں. نیکسٹ آپشن دیکھ لیں، اوپن ایز کا آپشن دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی تصاویر جن کی کمانڈ جو ہے یہ سپورٹ نہیں کرتا تو ہم اسے اوپن ایز کی کمانڈ دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ ایکسٹینشنز ہیں جنہیں ایڈوب فوٹوشاپ ایکسپٹ کرتا ہے، جن پہ ایڈوب فوٹوشاپ کام کر سکتا ہے. تو آپ یہاں پر کوئی بھی تصویر اوپن کروا سکتے ہیں. اس طرح سے یہ ایک اور چیز یہاں ٹپ آپ کو چھوٹی سی بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹول بار ہے آپ اس کو موو کروا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈسٹرب کرے. دیکھیے جیسے تو میں اس کو اٹھا کے یہاں سے اس سائڈ پہ بھی لا سکتا ہوں. تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اپنا ذاتی ایک ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اوپن ایز کی کمانڈ کو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں جو تصاویر ہیں، اب جیسے یہ تصویر ہے اس وقت ہمارے پڑی ہوئی ویب زون کے نام سے، یہ اس وقت بیسیکلی ہے جے پی جی فارمیٹ میں. اگر میں اسے اوپن کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے فوٹوشاپ فارمیٹ میں تو یہ اوپن نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اسے کنورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو ایرر آئے گا کہ یہ بیسیکلی جے پی جی فارمیٹ میں ہے. تو ہم اسے اوپن ایز کریں تو یہاں سے ایکسٹینشن اس کی چینج کرنی پڑے گی جے پیگ فارمیٹ. اس کے بعد ہم اسے کلک کریں گے تو یہ فائل ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی. نیکسٹ آپشن دیکھنے والوں سے اوپن ریسنٹ کیا ہے. یہ وہ آپشن ہے جو تصاویر ہم نے اس میں ریسنٹلی اوپن کی ہوں گی تو ان کو یہ یہاں پر لسٹ بنا دے گا کہ یہ تصاویر ریسنٹلی اوپن کی جا چکی ہیں. یہاں سے انہیں اوپن کر کے ہم یوز کروا سکتے ہیں. اگر میں یہاں پر یہی اسٹیکر کی فائل کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں تو کچھ اور آپشنز ہمارے پاس فائل کے مینیو میں ایڈ ہو جائیں گے. وہ ہیں کلوز کا آپشن. پہلا تو کلوز کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ڈبلیو ہے. اس کا مقصد یہی کہ اس تصویر کو آپ ڈیلیٹ بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم کلوز کا بٹن استعمال کریں گے تو یہ آپ کی تصویر یہاں سے بند ہو جائے گی. پھر سے اوپن کر لیتے ہیں کوئی اور تصویر، ہم کوئی چیز. یہ ایک کمنٹس کا بٹن میں نے اوپن کیا ہے. یہ دیکھیے اس کے اندر بھی جو آپشن ہے آپ کا سیو ایز کا، کہ آپ اس کو کسی اور ایکسٹینشن کے ساتھ سیو کرنا چاہتے ہیں. ایک تو سمپل آپ کی کمانڈ ہے سیو کی، کنٹرول ایس اس کی شارٹ کٹ کی ہے. جب آپ کوئی پکچر بنائیں گے اس کو ہم سیو کروائیں گے تو یہ سیو ایز ہے. میں اس کو جے پیگ فارم کے بجائے کسی اور فارمیٹ میں سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے سامنے ڈائلاگ باکس آ جائے گا. ادھر سے میں ایکسٹینشن چوز کروں گا جس ایکسٹینشن مجھے چاہیے، لائک پی این جی، اور یہاں سے لوکیشن، اس کے بعد جسٹ سیو پہ کلک کروں گا تو یہ فائل میری سیو ہو جائے گی. اس کے بعد ایک آپشن ہے سیو فار ویب. اس کا مقصد یہ ہے کہ تصاویر، کیونکہ ویب سائٹ پہ ہمیں لائٹ تصاویر کی ضرورت ہوتی ہے، ہلکی، جن کی سائزز کم ہوں، تو اس کے لیے ہمیں اس کمانڈ کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کی شارٹ کٹ کی تھوڑی لمبی ہے، آلٹ شفٹ کنٹرول پلس ایس. تو یہ ویب پیج کے لیے اسے سیو کرے گی. اسے میں کلک کرتا ہوں
تو یہ دیکھیے آپ کا یہ سیو اور ویب کے آپشن میں کچھ اس طرح کی ونڈو اپیئر ہو گئی ہے. یہ اس وقت آپ کے پین میں سے تھوڑی سی باہر، اس کو میں یوں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ اس کی سیٹنگز ہیں، یہاں آپ کو کلر یہ بتا رہا ہے، اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ گف فارمیٹ میں بنی ہوئی ہے. اس کی اب یہاں سے چینجنگ کر لیں، گف کی بجائے سے کوئی اور فارمیٹ دے دیں. تو یہ سیو کروائیں گے، ڈن کریں اور اسے سیو کروا دیں تو یہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے اس میں امپورٹ کا، کہ تصاویر آپ امپورٹ بھی کروا سکتے ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح سے ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کا استعمال آگے چل کے ہم دیکھیں گے. تو یہ آپ کا فائل مینیو کے ایک جنرل سے میں نے تعارف کروا دیا ہے. دو ہمیں اس میں بار بار استعمال کرنی ہوں گی، وہ کمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہیں.